الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے سجدے سے اٹھنے کے بارے میں، یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان کس طرح اٹھنا ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں سجدے کے متعلق آپ کے سامنے کئی احادیث بیان کی گئی ہیں. تو سجدے سے جب ہم اٹھتے ہیں تو کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدے سے اٹھ کر فوراً دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدے کے درمیان وقفہ نہیں ہوتا. اور کئی مرتبہ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو مکمل طریقے سے اٹھتے بھی نہیں ہیں. سجدے سے اٹھے، آدھا اٹھے ہیں، دوبارہ فوراً سجدے میں چلے گئے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی ہے اور آپ نے خود بھی کر کے دکھایا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. بخاری حدیث نمبر 793 اور مسلم حدیث نمبر 397 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کو جس نے نماز تیزی سے پڑھی اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور پھر اس کے بعد جب سجدے سے اٹھو تو پورے اطمینان کے ساتھ اٹھ جاؤ. جب تم یہ دیکھ لو کہ تمہاری جو ہڈیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر آ گئی ہیں تو پھر دوبارہ سجدہ کرو. یہ طریقہ کار ہے سجدے کے درمیان انتظار کرنے کا یا اطمینان سے رہنے کا. جو ہم جلد بازی کرتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. اور ایک اور جگہ پر ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 855 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں کافی ہوتی اس شخص کی نماز جو سیدھی کرے اپنی کمر سجدے، رکوع اور سجدے میں. تو اب آپ یہ خود اندازہ لگا لیں کہ جب ہم اپنے رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتے، سجدے میں جا کر بھی کمر سیدھی ہو اور سجدے کے بعد اٹھنے کی جو حالت ہے اس میں بھی ہماری کمر سیدھی ہونی چاہیے. جب تک پورے اطمینان کے ساتھ ہماری کمر سیدھی نہ ہو جائے تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک نماز کا حکم ہے. اس کے علاوہ اگر تھوڑا اس کو میڈیکلی طور پر بھی لیا جائے تو اس میں بھی نقصان ہے. وہ کس طرح کہ جب ہم اوپر کسی بھی حالت سے ہم اٹھتے ہیں تو اٹھ کے جب دوبارہ دوسری حالت میں اپنے آپ کو کنورٹ کرتے ہیں تو اسی وقت اگر کر لیتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے. اگر ہم اس میں اطمینان رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء ٹھیک رہتے ہیں. یا بے شک خود بھی اندازہ یا خود بھی دیکھ لیں تو اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو کسی اور حالت میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو کنورٹنگ کے دوران اگر تیزی سے ہم کام کریں گے تو ہمارے جسم کے اعضاء اپنی جگہ سے ہل بھی سکتے ہیں، جسم کے اعضاء نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو اسی لیے جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے، ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک صحت یاب ایک چیز بھی ہے.
تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، تو کوشش کریں کہ اسی کے مطابق ہم نماز ادا کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز ادا کرو، تو ہم نے نماز ادا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھنا ہے؟ اسی طرح دیکھنا ہے جس طرح آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، تو آگے جو دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔